بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر نزول قرآن کے بعد لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور کائنات کی بہتری کے لیے نازل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت نازل ہوگی، لہذا تمام انسانیت کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی آخری کتاب کو نازل کیا۔ اسی لیے فرمایا علماء نے کہ اگر اس آخری کتاب پر ایمان لائیں گے تو یہ ان کے لیے بہتری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب لوگوں کا قیامت کے دن محاسبہ ہوگا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا تھا، یعنی نظر انداز کر دیا تھا۔ اب نظر انداز کرنے سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ تو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن جو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ بھی زبانی تسلیم کرتے ہیں، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ وجاہد بہم جہادن وجاہدہم بہ جہادن کبیرا، کہ آپ اس قرآن پاک کے ذریعے کافروں کے ساتھ بڑا جہاد کریں، یعنی وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو آپ قرآن پاک کے ذریعے ان کو سمجھائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد تلوار کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک جہاد بالقلم۔ تو جہاد بالسیف جو ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے، وہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب تک فتنہ باقی رہے تب تک جہاد ہوتا ہے، جب فتنہ ختم ہو جائے تو جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ جہاد کرنے کو بڑا جہاد قرار دیا، وجاہدہم بہ جہادن کبیرا، کہ یعنی اس قرآن پاک کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے، اور جو تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے اس کو جہاد صغیر، چھوٹے جہاد سے موسوم کیا۔ قرآن پاک تمام باطل ادیان، مذاہب جو ہیں ان کی تمام باطل رسومات، کفر، شرک اور الحاد کے خلاف تعلیم دیتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ یہی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہی کتاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برحق ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ جو رسومات، جو طریقے،
یا جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے تمام قسم کے اصول ضوابط بیان کر دیے۔ اگر تم ان کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تم کو کامیاب کر دے گی، اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اور جب تک دنیا کے اندر برائی رہے گی، شرک رہے گا، جہالت رہے گی، تو یہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے سے اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے سے برائی، شرک، جہالت اور رسومات یہ ساری کی ساری ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ بنایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سزا سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں جب تک برائی موجود ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ وعید کی آیتیں سنائی جائیں گی، لوگوں کو تعلیمات دی جائے گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس برائی کا یہ حکم نازل کیا ہے، اس برائی سے اجتناب کرو۔ اور ہر نیکی جو ہے جب تک وہ دنیا میں باقی رہے گی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی وہ مومنین کو بشارت ملتی رہے گی کہ تم اس کام کے اندر لگے رہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور خاص طور کے اوپر مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ یہ قرآن جو ہے سیدھا راہ دکھانے والا ہے، یہ کتاب سیدھا راستہ بتلانے والی ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تم لوگوں کو کامیاب کرے گی۔ اور اگر اس قرآن پاک کو پس پش ڈال دو گے، اس کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اس کی تلاوت نہیں کرو گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول و ضوابط بیان کیے ہیں ان کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تم کو کامیاب نہیں کرے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے اس اسم پاک کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا یا اس کو کسی کتاب میں نازل کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا یا اسے اپنے پاس رکھا، یا تیرے علم میں ہے کہ میں ہر اسم کے واسطے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی جس طرح موسم بہار کے سبز پھول اور پھلوں کو دیکھ کر لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، اسی طرح تیرے قرآن پاک کو پڑھنے سے میرا دل خوش ہو جایا کرے۔ پھر آپ نے عرض کی کہ اے اللہ اس قرآن پاک کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کے ذریعے میرے غموں کو دور فرما۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، مگر انبیاء کے معجزات وقتی طور پر ظاہر ہوتے تھے، لوگ اسے دیکھ لیتے اور وہ ختم ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ عطا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی وحی ہے، یعنی بذریعہ وحی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نازل کیا، اور یہ میرا معجزہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ قیامت تک رہے گا،
اور حدیث شریف میں اس طرح بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے نزدیک اس قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر آپ پر نازل ہونے والا قرآن پاک یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کا ایک ایک حرف اسی طرح رہے گا جس طرح آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر سنایا تھا، اور سلیم الفطرت لوگ اس پر ایمان لاتے رہیں گے۔ اور ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ قرآن پاک ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ جب جنہوں نے بھی اس قرآن پاک کو سنا تو وہ کہنے لگے انا سمینا قرآن عجبا، کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، فآمنا بھی، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اس لیے عجیب ہے کہ عام کتب میں تو معلومات ہوتی ہیں، مگر قرآن پاک میں معلومات کے علاوہ بے شمار ایسے معارف بھی موجود ہیں جن سے لوگ ابد الآباد تلاش کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور یہ معارف ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنے بھی اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ذکر کرنے والے، ان سب میں قرآن پاک کا درجہ سب سے بلند ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو دوسرا آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو تلاوت کرنے والا افضل ہے۔ تو اسی سلسلے کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کی 3 یا 4 آیات کو پڑھ کر ان کا تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے، اور اس کو ہماری ذات کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔